الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. گرامی قدر مشاہدین، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم اسلام کے معنی پر بات کریں گے. اسلام کا کیا معنی ہے؟ اسلام عربی زبان کا لفظ ہے، سین لام میم سے مشتق ہے. یہ اصل اس کا مادہ سین لام میم ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں انقیاد یعنی کسی کے پیچھے پیچھے چلنا یا کسی کی اطاعت اور پیروی میں چلنا. کوئی آپ کو لے چلے اور آپ چلتے جائیں تو اسی کو انقیاد کہا جاتا ہے. لیکن اسلامی شریعت میں اس کے اطلاق کی دو حالتیں ہیں. پہلی حالت یہ ہے کہ صرف اسلام کا کلمہ، اسلام کا لفظ بولا جائے اور ساتھ میں ایمان کا ذکر نہ ہو. صرف اسلام کا لفظ بولا جائے اور ساتھ میں ایمان کا ذکر نہ ہو، ایسی صورت میں اس سے پورا دین مراد ہوتا ہے. سارا کا سارا دین اپنے اصول و فروع سمیت جتنے عقائد، اقوال، افعال، شرائع سب ہیں، سب کے سب اس میں شامل ہیں. تو جب صرف اسلام کا لفظ کہا جائے تو یہ پورے دین کو شامل ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں دین تو فقط اسلام ہے. اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف اسلام ہے. اور جیسے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا. تو یہاں پر اسلام پورے دین کو شامل ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طلبگار ہوگا، کسی اور دین کی تلاش میں رہے گا، تو اللہ کے ہاں اس کا یہ دین قبول نہیں ہوگا اور وہ شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. ان نصوص سے یہ بات واضح ہوتی ہے، یہ نصوص اس بات پر دلیل ہیں کہ جب اسلام کا ذکر کیا جائے اور ساتھ میں ایمان کو جوڑا نہ جائے، مفرد صرف اسلام کا کلمہ، اسلام کا لفظ ذکر کیا جائے تو یہ پورے دین کو شامل ہوتا ہے. دوسری حالت یہ ہے کہ اسلام کو ایمان کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جائے، اسلام و ایمان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر ذکر کیا جائے. ایسی صورت میں اسلام کا مفہوم ظاہری اقوال و اعمال ہوتے ہیں. تمام ظاہری اقوال و اعمال کو اسلام کا لفظ مشتمل ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں فرمایا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہو گئے. ان سے کہیے کہ تم ایمان والے نہیں ہوئے، لیکن تم کہو کہ تم اسلام والے ہو گئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو یہاں ایمان و اسلام دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا. تو اسلام سے ظاہری اعمال و اقوال مراد ہیں اور ایمان سے باطنی اقوال و اعمال مراد ہوں گے، دلی اعمال، قلبی اعمال مراد ہوں گے. یا ایسے ہی عمر رضی اللہ عنہ کی جو مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی پہلی حدیث، کہ جب جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے شہادتین کا ذکر کیا، صلاۃ کا ذکر کیا، صیام کا ذکر کیا، زکوٰۃ اور حج کا ذکر کیا، اور یہ سارے کے سارے ظاہری اعمال ہیں. پھر جب ایمان سے متعلق سوال کیا
تو اعتقادی امور کا ذکر کیا، اور جب احسان سے متعلق سوال کیا تو ظاہر و باطن کی تحسین کا ذکر فرمایا۔ تو یہاں بھی اسلام اور ایمان چونکہ مقرون تھا، مل کر کے ایک ساتھ آیا تھا، اس لیے دونوں کا معنی الگ الگ تھا۔ اور ایسے ہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے آپ فلاں کو نہیں دے رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والا یا اسلام والا؟ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 27 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 150 نمبر پر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تصحیح کی کہ ایمان اور اسلام، چونکہ دونوں کا اس حدیث میں اکٹھا ذکر ہے، اس لیے ایمان سے مراد قلبی اعمال ہیں اور اسلام سے مراد ظاہری اسلام ہے، کیونکہ صاف اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ان کے ایمان پہ کیسے مطلع ہو سکتے ہو، کیونکہ وہ تو قلبی عمل ہے، تمہاری جو اطلاع ہے وہ اعمال ظاہرہ تک ہے اور اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ تم کسی کے ایمان کی شہادت دو، اس کے اسلام کی شہادت دو اور کہو کہ وہ تو اسلام والا ہے، یہ مت کہو وہ ایمان والا ہے، کیونکہ ایمان تو قلبی عمل ہے۔ تو ان احادیث اور آیات کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایمان کا اور اسلام کا لفظ جب دونوں ایک ساتھ آئے، مل کر کے آئے، تو اسلام سے اقوال و اعمال ظاہرہ مراد ہوتے ہیں اور ایمان سے اس کے برخلاف اعمال اعتقادیہ مراد ہوتے ہیں۔ لیکن جب صرف اسلام کا لفظ آئے تو اس میں پورا کا پورا دین اصول و فروع کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔